مکے والے سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اتنے بڑے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ جو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے، جو کالی کملی والا گالیاں کھا کر دعائیں دے، جو عورت روزانہ سر پہ کوڑا کباڑ لے کر منڈیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے، اور ایک دن نہ پڑے جو نبی گھر جا کے پوچھے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مکے والوں نے پروگرام بنایا، نبوت کی تحریک کو ختم کرو، اسلام کے مشن کو مٹا کے رکھو۔ چنانچہ بڑے بڑے سربراہان عرب، بہت بڑے بڑے سمجھدار قریش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے، ہزاروں کے سوار تھے۔ ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر مدینے میں آئے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 17واں روزہ 17واں رمضان تھا، آج کا دن تھا۔ کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں۔ بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، مرد آؤ، مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے اسی کو کہتا، واہ رے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ رے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ عقل کر کے چلو، یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے، تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا۔ ایک تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں، سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں ہی کیوں، وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں،
ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام، نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر، تم کہاں چوڑے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی۔ سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے، آپ لے لیں یہ واپس۔ فرمایا میں نہیں لیتا، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ توجہ کرو معاملات کی طرف، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ۔ صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا، آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرد آ گئے، تھی کتنی بڑی تعداد، کچھ مریض ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے، خوش نصیب مائی، مقدروں والی مائی، کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں، بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں، افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں، افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے، روزوں میں فریب کرنا ہے، زکات تو دینی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے۔ 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے۔ عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے، تراویح مردوں پہ فرض ہے۔ جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں، تراویح تیرا باپ پڑے گا؟ شرم نہیں آتی، مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو۔ کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں
ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہرگز رگڑا رگڑا پھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال، اپنی اپنی مثل، اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے۔ جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ، کلمہ پڑھنے والی، مغرب کی نماز پڑھی، صبح بدر میں جانا ہے، نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خنسا بیوہ ہے، خامند ہے کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے، آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے، نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں، تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے، اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے۔ مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، سیدہ خنسا کے نام سے۔ بچوں نے اصرار کیا، خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے۔ کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا، جنگ کا، جہاد کا، اللہ کی راہ میں لڑائی کا، ابا تمہارا ہے نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم چھوٹے یتیم بچے ہو، میدان میں لوگ جائیں گے، کسی کا بھائی جائے گا، کسی کا خامند جائے گا، کسی کا بیٹا جائے گا، کوئی مال دے کر آئے گی، میرا گھر محروم رہے گا، میرا حصہ کوئی نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم یتیم بچے ہو، باپ تمہارا ہے نہیں، جائے کون، کیا حصہ ڈالوں؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما دو بچے ہیں، دونوں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے، ہم میدان میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی، صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے، یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے۔ کالی کملی والے اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کالی کملی والے بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میری بڑے ارمان ہے، میرے بڑے پروگرام ہے، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک، یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے، تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں، وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں۔
قربان ہونے کے لیے خنسا کے بیٹے کس طرح تیار ہیں، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، اپنے ناک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسا کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو فرمایا دائیں بائیں رکھنا ان بچوں کو، ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اللہ، خنسا تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں۔ میدان لگا، ادھر ہزاروں سوار ہیں، ہزاروں سواریاں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا ریشن ہے، بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے۔ ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے، ادھر 313، اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سامان صرف اتنا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں۔ اندازہ لگاؤ، آج ہم سارے دنیا دار بن گئے، آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری تمنا نہیں، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ رات دن اولاد کا فکر ہے، رات دن اپنی شان کا فکر ہے، رات دن اپنی آن کا فکر ہے، اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے، کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے۔ 2 گھوڑے، 6 زرے ہوتی تھی، کڑیوں کی زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں، کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف سارا مکہ، بلکہ یوں کہوں سارا عرب، اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں، اور یوں جھولی پھیلا دی۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے، رسولوں کے سردار نے، خدا کے محبوب نے، ساری کائنات کے سردار نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی، مانگا ہے اپنے مولا سے، دعا مانگی آئی، او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا، میری پونجی تیرے سامنے ہے، میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے، میرا لشکر تیرے سامنے ہے، میری قوت تیرے سامنے ہے، اور میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں۔
जनाब अबू बकर सिद्दीक सबकैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए और मेरी तरफ देखो, दुआ मांगते 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 यूं हाथ हो गए सर से ऊंचे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और झोली भर गई आंसुओं से। मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं ले आया जो मेरे पल्ले था, आगे तू जाने तेरा काम जाने। पैगंबर ने खुदा से मांगा, परेशानियों में खुदा से मांगा, जंग और जिहाद में खुदा से मांगा, मदद खुदा से मांगी, इमदाद खुदा से मांगी, नुसरत और इयानत खुदा से मांगी। सजदे में है, दुआ मांग रहे हैं, रो रहे, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं, और ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मौला मदद फरमा, इमदाद फरमा, तेरे सिवा कोई नहीं। सारी जमात खड़ी है सहाबा इकराम की, अंदाजा लगाओ पूरा लश्कर है 313 का, और घोड़े हैं 2 और जिरे हैं 6 और तलवारें हैं टुट्टी फुट्टी 8, और उधर हजारों सवारी, हजारों तलवार, हजारों तीर अंदाज, घोड़े, बड़ा सामान है। सामान पे नाज नहीं करना चाहिए, पैसे पे फखर नहीं करना चाहिए। ये तो 1 मिनट में जवाब दे जाता है, ये तो 1 सेकंड में दूसरे का बन जाता है। ये पैसा बड़ा बेवफा है, अभी तेरी जेब में, कल मेरी जेब में, परसों उसके घर में, परसों उसके घर में, ये तो चक्कर खाता फिरता, ये तो किसी का भी नहीं बना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, इधर मैदान में सफे खड़ी हो गई। जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे दाएं बाएं खमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों बच्चे खड़े थे, एक तरफ मुआद है, एक तरफ मुआज है। मैं अपने दिल में सोचता था, ऐ काश आज हौसले निकालने का वक्त मिलता, आज मैं अपने अरमान निकालता, आज मैं अपनी हसरतें निकालता, मगर इन बच्चों का ख्याल करने की वजह से मैं कुछ न कर सकूंगा। उधर हजरत खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछा करके बैठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछा कर बैठ गई। कभी औरतें मुसल्ले पे बैठ के खुश होती थी, अब सोफे सेट पे बैठ के चौड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े उन पे मर्द भी औरतें भी। टेलीविजन की बीमारी, पता नहीं क्या क्या बीमारी आ गई। अल्लाह पाक हर लानत से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रमजान का महीना, दुआ करो अल्लाह पाक टेलीविजन की लानत से, VCR की लानत से हमें और हमारी नस्ल को बचाए। ये फनकारी नहीं, ये लानत है, और इसकी लानत का पता इंशाअल्लाह दुनिया ही में चल जाता है। जब बेटी बेइज्जत होके मरती है, जब बहन की आबरू उतरती है, फिर पता चल जाता है कि ये लानत कैसी चीज है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो बच्चे जो थे मुआद और मुआज, वो कहने लगे बनाया, वो नबी के दुश्मन को भी जानते हैं और नबी को भी पहचानते हैं। आज हमारे बच्चों को दीन के दुश्मनों की, दीन के दोस्तों की पहचान ही नहीं, खुद हमें पहचान नहीं, खुद हमें पहचान नहीं होती, मुनाफिक की, मुशरिक की पहचान ही नहीं। उधर सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, और खनसा आज क्या बात है, मुसल्ला बिछा कर झोली फैलाए हुए कैसे बैठी है?
कहने लगी इंतजार कर रही हूँ, मुसल्ले पे बैठ के वुजू करके इंतजार में हूँ कब मेरे बच्चों की शहादत की खबर आए। तेरे बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह की तौहीद पे शहीद हो गए, नबी की खत्म नबूवत पे शहीद हो गए, अल्लाह के कुरान पे शहीद हो गए। कब खबर मिले और कब मैं सजदा शुक्र अदा करूँ। और मेरे मौला तेरा शुक्र है मेरी यतीम पूंजी को कबूल कर लिया। खंसा तुझे क्या मिलेगा, तेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे। हाय इसकी नजर कहाँ है, इसकी सोच कहाँ है, इसका तदब्बुर देखो, इसका गौर देखो। खंसा की समझ पर कुर्बान जाऊं, उसके शुऊर पे कुर्बान जाऊं, उसकी अकल पे कुर्बान जाऊं। सैयदा खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, बहनों और तो मुझे ताना मेरा ना करो, मेरा इरादा है कल क़यामत में ये आवाज लगे 2 शहीदों की माँ को बुलाओ तो मैं अपने रब के दरबार में जाऊं। सैयदना मुआज़ और माऊज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है। उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल, वो आया लानती उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी कि भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई, न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया खंसा के बेटों ने। हमारे यहाँ आंखों में प्रोग्राम आदा तय होंगे बदमाशी के, हरामखोरी के, जिना के। और खंसा तेरे बेटों ने आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया शहादत का, जन्नत का, दुश्मन को खत्म करने का, नबी के दुश्मन को मिटाने का प्रोग्राम बना लिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही इशारा किया टूट पड़े। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते रज़ियल्लाहु ताला मैंने उंगली उठाई, अचानक मैंने देखा मेरा दाया भी हिस्सा खाली, मेरा बाया हिस्सा भी खाली, इधर वाला बच्चा भी नहीं, उधर वाला बच्चा भी नहीं, तलवार उनके पास नहीं। अचानक वो किस तरह दौड़ गए, बिजली की तरह कहाँ चले गए, मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा जाके अचानक अबू जहल पे फिल पड़े और उसकी लातें दोनों काट दी, घसीट कर जमीन पे गिरा लिया। हमारे बच्चे आएंगे चुगली करेंगे, चची यूं कह रही थी, मामी यूं कह रही थी, खाला यूं कह रही थी। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे आपा ऐसी हमारी औलाद, जैसे हमारा मिजाज वैसे ही हमारा माहौल बना हुआ है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैं हैरान हो गया कि बाज की तरह बच्चे। और एक और बात, ये कहते हुए दौड़े दोनों, कहने लगे कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को।
یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے آقا کو ستاتا ہے، ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے، تمہارے پاس ریشن نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو، دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا سامان یہ ہے، ہمارے ہتھیار یہ ہیں، ہمارا اسلحہ یہ ہے، ہمارا ریشن یہ ہے۔ ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا، اور ادھر اندازہ لگاؤ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی، جال کی درخت کی چھڑی دے دی، اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا، جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا۔ خدا کہتا ہے لوگوں، اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ کئی ہزار فرشتے آ گئے، فرشتوں کی جماعت آ گئی، امداد آ گئی، خدا کی نصرت آ گئی، خدا کی اعانت آ گئی، نوری فرشتے آ گئے۔ ادھر کفر ہے، ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آ گئے، مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ امیہ ابن خلف سامنے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی۔ لمبا واقعہ ہے، اس وقت موقع نہیں۔ مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی، ہجرت سے پہلے امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟ امیہ کہنے لگا، دشمن تو تھا نا، گھوڑے کی پیٹھ پہ تھپکی دے کے کہنے لگا یہ تیرے لیے تیار کر رہا ہوں، اس پہ چڑھ کے نعوذ باللہ تجھے قتل کروں گا۔ بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ ہائے ہائے، کافر کو کتنا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ۔ رونے لگا، گھر جا کے بیٹھ گیا، بیوی بھی رونے لگ گئی، محلہ سارا آ گیا۔ اور کیا ہو گیا؟ اب وہ امیہ بن خلف کہتا ہے اس نبی نے میرے قتل کی خبر دے دی۔ انہوں نے کہا لے، نبی کو روزانہ کو مارتے ہیں، روز بلال کو مارتے ہیں، روز سہیل کو مارتے ہیں، روز فلانے کی پسلیوں کو توڑتے ہیں، ہم نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، ہم نے لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا، ہم نے برا ابن عازب کا کمر کا چمڑا جلا دیا، ہم نے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی۔ وہ کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہے، پر مکے والوں ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتے ہیں پر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے امیہ کو چھڑی مار دی۔ اب جہاں زخمی پڑے تھے وہاں امیہ پڑا ہے، اس طرح آواز ہوگی جیسے گدھا ہینکتا ہے۔ تو بڑے بڑے جرنیل جو تھے کافرات کہنے لگے وہ شرم کر کمینے، لوگوں کے سر کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، وہ چپ چاپ پڑے ہیں، تو تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، خون میں نہیں نکلا، تو گدھے کی طرح چیخ رہا ہے۔ کیا بات کہی کافر نے، ہائے ہائے، سارے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ خدا خدا ہے، بات حق اپنے دشمن سے کہلواتا ہے
ہے تو کافر امیہ نبی کا دشمن، مگر بات کیا کہی ہے جو تم نے کبھی نہ کہی ہوگی۔ تم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہو، میں بھی بڑا مسلمان بنا پھرتا ہوں، تمہاری کھوپڑی میں دماغ میں یہ بات کبھی نہ آئی ہوگی۔ جب امیہ کو تانا دیا نا بڑے بڑے کافروں نے، چھوڑ میں جا رکھا کمینے، خون نہیں نکلا، اتنی سی خراش ہے گردن میں چھڑی کی، لوگوں کو تلواریں لگی پڑی ہیں۔ وہ کہنے لگا مکے کے سرداروں میری بات سنو، کسی کو بلال نے مارا، کسی کو عثمان نے مارا، کسی کو ابو بکر نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو طلحہ نے مارا، کسی کو زبیر نے مارا، کسی کو معاذ اور معاذ نے مارا، او مکے والا مجھے نبی نے مارا ہے۔ مجھے نبی نے مارا ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں گا، ایک مرتبہ اور کہو سبحان اللہ۔ کہنے لگا مجھے اتنی تکلیف ہے، مجھے اتنی تکلیف ہے کہ اگر میری تکلیف پورے عرب پہ تقسیم کر دو تم سارے مر جاؤ گے۔ نبی کے ہاتھ کی چھڑی لگی ہے، مجھے تمہیں کیا پتا ہے؟ تم کیا جانو نبی نے، اور جس کو نبی نے مارا اس کے مرنے میں کیا کمی رہ گئی۔ اونٹ پہ سوار ہو کر کے دوڑنے لگا، بلال کی نظر پڑ گئی جس کو بڑا ستایا تھا امیہ نے۔ ہاں یہاں گلے پہ پیر رکھ کر سارا وزن ڈال دیتا تھا، اور وہ پھر بھی خدا کی توحید کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ہم تو ذرا سا بچہ بیمار ہوا تو پہنچ گئے ننگوں کے پاس، ذرا سی پریشانی آئی تو پہنچ گئے قبروں کو چاٹنے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں بلال کو میں نے دیکھا ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، اتنی مار پڑی اللہ والے کو اللہ کے نام کی وجہ سے، جس نام میں آج تم برکت نہیں جانتے، جس نام میں آج تم لوگ کامیابی نہیں جانتے۔ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو کے مر رہا ہے اس لیے کہ خدا کو چھوڑا، خدا کے قرآن کو چھوڑا، اور نہ جانے آئندہ چل کر کیا وقت آنے والا ہے۔ بھوک سے مریں گے، پیاس سے مریں گے، ایک دوسرے کو قتل کر کر کے مریں گے، نہ جانے کیا حالات ہوگے۔ سن 47 کے لوگ ابھی کافی زندہ ہے۔ یہ جو تمہارے دماغ میں بات ہے نا کہ جی پولیس روک لے گی، فوج روک لے گی، گڑبڑ ہونے ہی نہیں دے گی۔ سن 47 میں پولیس مر تو نہیں گئی تھی، فوج پر کوئی آسمان سے گولا تو نہیں برسا تھا، دیکھا کیا اثر بنا؟ وہ آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی خدا ہے۔ نہ فرائض کو تباہ کرو، نہ نمازوں کو ٹھکراؤ، نہ روزوں کو دھکا دو، نہ قرآن سے بغاوت کرو۔ سیدنا بلال نے جب پیچھا کیا ہے بھاگتے ہوئے امیہ کا، ہائے جب اپنی جان کی پڑتی ہے نا اولاد کی بھی نہیں رہتی۔ ہاں امیہ نے اونٹ پہ سے اپنا بچہ نیچے دھکا دے کے گرا دیا کہ بلال اس کے مارنے میں لگ جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ ہاں اس کے مارنے میں لگ جائے گا بلال۔ جب وہ دھڑام سے نیچے گرا بلال کہنے لگا دیکھنا تجھے ہے اس کو نہیں، میری یہ گردن آج تک گواہ ہے کہ تو نے مجھے کتنا مارا۔ اللہ اللہ، پھر گرا لیا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے۔ مقدر کی بات ہے نا، جس جگہ بلال کو مارا جاتا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور جہاں بلال کو مارنے والے کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بھی برکت ہے۔ ہاں تم جو مولویوں کو بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو، تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے اس بات میں بھی۔ اور یہی وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کبھی بھی غلط کاروں کے سامنے گردن نہیں جھکائی،
شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے رمضان المبارک میں، رمضان کے مہینے میں بھی مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں چکی چلا چلا کر خدا کا قرآن پڑھا، روزے رکھے۔ کتنی بڑی تکلیف آئی پھر بھی کبھی نہ گھبرائے، آخر یہی کہتے ہوئے چلے گئے، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں۔ آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوں کا، بڑے بڑے لوگ تمہارے سامنے آئے ہوں گے، کوئی امریکہ کا چمچا، کوئی روس کا چمچا، کوئی چائنا کا چمچا، کوئی یورپ کا چمچا، کوئی کسی کا کڑچھا، کوئی کسی کا نمائندہ۔ آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں، آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک کو چاٹنے والے لوگ ہیں۔ بے شک تم ملوں کے مالک ہو، بے شک تم کارخانوں کے مالک ہو، پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمیں ناز ہے اس بات پر۔ آواز آئی قرآن میں، فرمایا تم میرے بن جاؤ، پھر آئے فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت آئی بدر میں، 5000۔ ابو جہل مرا، اب خنسا کے بچوں نے گھسیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا، مگر سر کاٹنے کا سلیقہ نہیں، کبھی کٹتا دیکھا ہی نہیں، نیچے گرا کر چھاتی پہ چڑھے بیٹھے۔ سبحان اللہ، دلیری کیسی! اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے، اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس کی اولاد کیسے ہو؟ اور جو ماں فلم دیکھتی ہے، جو ماں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ پڑی رہتی ہے، جو ماں VCR دیکھتی ہے، پھر انشاءاللہ اولاد بھی 10 نمبریہ کیسے نہ بنے گی۔ اور قرآن سے دور ہو جاؤ، کسی کا کیا بگاڑو گے، سارے تکلیف اٹھاؤ گے۔ اس لیے خدا کا قرآن کہتا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَبِّمِينَ، 5000 فرشتے آ گئے۔ ابو جہل مرا، امیہ بن خلف مرا، عتبہ کا سر کٹا، عتیبہ کا سر کٹا، بڑے بڑے لیڈر مرے، بڑے بڑے سردار مرے، اور 70 کافروں کو حضرات صحابہ کرام قید کر کے مدینے میں لے آئے۔ میدان سے واپس آئے تو 70 جنگی قیدی ساتھ لائے۔ اندازہ لگاؤ، جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے، 313 گئے تھے، 70 قیدی لے آئے، اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہنم میں پھینک کے آئے۔ مدینے میں جب کافروں کو قید کر کے لایا گیا، شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اب بتاؤ، ابھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے، اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں، کہاں سے دولت آئی، کہاں سے کھانے کا انتظام آیا؟ اللہ غنی۔ ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا، بات سن، تو امیر آدمی ہے، میں غریب ہوں، کھانا ایک آدمی کا ہے، تو کھانا کھا لے، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ اس نے چبا لیے، اور اس نے ہے دین کا دشمن، ہے اسلام اور قرآن کا دشمن، پکڑ کر میدان سے لایا گیا، مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے، اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا، دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا،
जब चौथा दिन हुआ, इसने कहा ना कि तू खाना खा और मैं पत्ते खाऊंगा, तो वो काफिर कैदी कहने लगा कि आज मैं पत्ते खाऊंगा, तुझे 3 दिन हो गए पत्ते खाते, आज मेरी बारी है पत्ते खाने की। उन्होंने कहा नहीं, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तुझे पत्ते खाने की आदत कहाँ है, मेरा मैदा आती है, तू बीमार हो जाएगा। और कहने लगा छोड़ बीमारी, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज हम अपने भाइयों की रोजी पे लात मारते हैं, आज हम अपने अजीजों की रोजी पे लात मारते हैं, जहां तक मुमकिन अल्लाह मियां जबरदस्ती खिला रहा है, वरना तोबा तोबा तोबा। अगर मेरे इख्तियार में हो ना तो तुम सबका रगड़ा लगा दूं। बंदे की खसलत ऐसी है, देख नहीं रहे क्या असर बना हुआ है। जिम्मेदारों को देखो, ताजिरों को देखो, सरकारी मुलाजिमीन का तो नाम लेता वो भी मैं डरता रहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के मुलाजिम है ये तो सारी अब्दालों की जमात है भाई, सारे औलिया कराम है ये। जो सरकार का मुलाजिम बन गया जन्नत का 60 टिकट मिल गया। और ये नबी के दीवाने का हाल देखो, काफिर जंगी कैदी कहने लगा पहले कलमा पढ़ा, और हम तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने आए, मिटाने आए, कत्ल करने आए और गिरफ्तार होकर आए तो तुम पत्ते चबाओ, हमें खाना खिलाओ। उधर एक वाकया और हुआ इन्हीं दिनों में ही कि एक और आदमी ले गया, उसके यहाँ खाना मुख्तसर था, उसने बीवी से कहा कि रल मिल के खाने का रिवाज है, जब खाना खाने बैठेंगे तो तू ठीक करने के बहाने चिराग बुझा दियो, मैं यूं ही खाली मुंह को हाथ लगाता रहूंगा, नबी का मेहमान खाना खा लेगा। उधर कुरान आ गया, वल्लदीना तबव्वउद्दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून। कुरान आ गया, मेरे महबूब कमाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों का क्या कहना, खुद भूखे रहते हैं, नबी के मेहमान को खाना खिलाते हैं। मुसलमानों का हाल तो ये है, देखा बर्फ कम हो रही है, परले फट्टे पे बर्फ नहीं है, पैसे बढ़ा दिए, जा जा, तुझे पता नहीं है परले फट्टे पे खत्म हो गई है। आगे पीछे अगर 1 रुपए के 4 नींबू बिकते हैं तो शाम को रमजान में रोजे की वजह से रुपए का 1 कर दिया, तूने तो कमाई शुरू कर दी, खुदा नहीं देख रहा, तुझे क्या पता है ये कमाई तेरे ऊपर बदन पे लगेगी या कफन पे लगेगी या दवा पे लगेगी, तुझे क्या पता है ये कमाई है कोई, मजबूर से कमाना, रमजान मुबारक के एहतराम को ठुकराना है। ये जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, मेरी बात नहीं है, नबी की बात है, जो भी रमजान का महीना समझकर के रोजों का महीना लोग लेवे ही लेवेंगे, दूध हो, मीठा हो, बर्फ हो, नींबू हो, शरबत हो, जो भी इन चीजों को महंगा करेगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं कयामत के दिन उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए तो खुदा कहेगा कि तुमने रमजान का एहतराम किया या कमाई की रमजान का नाम लेकर। इसलिए आज की तारीख में यौम बदर हुआ, सहाबा इकराम कामयाब हुए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर बुलंद हुए, अल्लाह का दीन बुलंद हुआ, अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद हुआ, अल्लाह की तौहीद का झंडा बुलंद हुआ, खुदा का कुरान ऊंचा हुआ। आज के दिन 17 रमजान मुबारक को मैदान बदर में मुसलमानों को और इस्लाम को फतह मिली। ये सबसे पहला जंग है जो कुफर की कमर टूटी। एक बात और कहता जाऊं चलता चलता, बुरी तो लगेगी, ये सब नबी की बरादरी थी, ये सब नबी के ताए चचे थे। 13 बरस तक इनको समझाया समझाया समझाया, ना मानने, जब तलवार गर्दन पे पड़ी ना फिर इनकी खोपड़ी सीधी हुई। पिटाई के बगैर आदमी सीधा नहीं होता। बड़े बड़े जब इनके लीडर मर गए, साहबा ने खींच कर मुर्दों को घसीट कर एक डठे कुएं में फेंक दिया। और इस इतना जज्बा आया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यूं उस कुएं के पास खड़े होकर फरमाने लगे, जहां लाशें पड़ी थी काफरों की, बदमाशों की, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मेरी नबूवत का,
अब तो तुम्हें मेरे खुदा की तौहीद का पता चल गया। कितने बड़े जज्बात हैं। तो मुसलमानों, अपनी आखिरत को बनाओ। ये 10-12 दिन, चंद दिन बाकी है रमजान के, एहतराम करो। जालमो रोज़ा ना रद्द करो। पता नहीं अगले रमजान से पहले तू कब्र में होगा, तुझे कीड़े खा जाएंगे। रोजे बर्बाद न करो, तरावियां बर्बाद न करो, खुदा के कुरान को धोखा न दो, फरेब न करो। काफी सारे मर्द औरतें फिरते ही हुई, रोजा रखते नहीं, दुपट्टा भिगो के सर पे लिए फिरते हैं। मकर किए, अल्लाह नहीं जानता मकर। तो इस बिना पर ज़कात रमजान मुबारक में अदा करने में बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। एक के साथ और एक के साथ लाख तक मिलते हैं। अरबी मदारिस का हक बनता है कि जो सारे साल कुरान पढ़ते हैं उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, उनके रहने सहने का इंतजाम किया जाए। जो लोग इस सिलसिले में करना चाहें वो सूफी साहब साहब बरामदे में तशरीफ फरमा है। मस्जिद में जो चंदा जमा कराने चाहें वो भी उनको दे दे, इनको दिया वो भी जमा हो जाएगा। बकाया काम भी अल्लाह पाक तौफीक देंगे, हम करा लेंगे। अल्लाह पाक माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये बयान? अगर बयान पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।